نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو اس کے بہتر نتائج کی توقع ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا انجام بہتر سے بہتر ہو۔ ایک کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے، اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ میری فصل عمدہ ہو، اچھے طریقے سے اس کی محنت کرتا ہے تاکہ وافر غلہ اس کے گھر آئے اور اس سے وہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے تو اس کی بھی یہی منشا ہوتی ہے کہ تجارت کے معاملات بہتر طریقے سے انجام پائیں اور اس کا بہترین نفع مجھے حاصل ہو جائے۔ جو شخص ملازمت کرتا ہے تو وہ اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ اس کا محنتانہ مجھے جائز طریقے سے مل جائے۔ طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ میں امتحان میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو جاؤں اور اس کا بہترین رزلٹ مجھے حاصل ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے وہ انجام، وہ نتیجہ اور وہ رزلٹ جو متقی حضرات کو حاصل ہونا چاہیے اس کا بیان فرمایا ہے کہ متقی جو ایمان لائے، نمازوں کو انہوں نے قائم کیا، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر انہوں نے یقین کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جنہوں نے پچھلی جو آیات کریمہ گزری ہیں ان کو اپنایا، ان کے اوپر عمل کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، تو اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت یاب ہیں، ہدایت کی منزل کے اوپر وہ قائم ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پہلا لفظ ہے اولئک۔ یہ اولئک اس میں اشارہ ہے، ایک کے لیے یعنی واحد کے لیے ذالک اور جمع کے لیے اولئک۔ جس طریقے سے انگریزی کے اندر دیٹ اور اس کی جمع دوز آتی ہے، قریب کے لیے دس اور اس کی جمع دیز آتی ہے، عربی کے اندر قریب کے لیے اس میں اشارہ ھذا اور اس کی جمع ہؤلاء آتی ہے، اور بعید یعنی دور کے لیے ذالک اور اس کی جمع اولئک آتی ہے۔ تو اولئک سے مراد متقین حضرات ہیں جنہوں نے یہ صفات جو گزرے ہیں وہ اپنی ذات کے اندر پیدا کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو ہے ان کو یہ عطیہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اعلی یہ حرف جار ہے جو غلبے کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ زید سواری کے اوپر ہے، تو مطلب اس کا یہ ہوا
کہ زید کی سواری زید کے قبضے میں ہے، تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ علی ھدی من ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اوپر گامزن کر دیا، گویا کہ ہدایت اب ان کے قبضے میں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ہے جو ان کو عطا ہوا ہے۔ من ربہم، من کے معنی سے، یہ بھی حرف جار ہے، رب اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا اسم شریف ہے، اس کے معنی پالنہار، ربہم ہم ضمیر راجع باسوئے متقین ہے، تو اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ مفلحون یہ فلاح سے مشتق ہے، افلاح یفلح افلاح، باب افعال سے مفلحون اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع کا، اور فلاح کے معنی کامیابی کے آتے ہیں، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ جن حضرات نے ایمان بالغیب کا وصف اپنے اندر پیدا کر لیا، نمازوں کے اوپر انہوں نے مداومت کر لی، انفاق فی سبیل اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کر لی، اور ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ہو گیا، اور آخرت کے دن کے اوپر ان کو پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر اللہ زندہ فرمائے گا اور پھر ہمیں اپنی طرف بلائے گا، جس کو باس بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا۔ تو یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انسان مادی طور کے اوپر جو کامیابی سمجھتا ہے وہ اپنی محنت اور کاوش کی کامیابی مادی سمجھتا ہے، اس نے محنت کی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وافر طریقے سے رقم ہاتھ آ جائے، دام مل جائیں تاکہ میں اپنی زندگی خوش و خرم گزاروں، لیکن روحانی طور پر جو کامیابی اور ترقی ہے وہ ہے جنت کے اندر داخل ہونا اور جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کر لینا۔ الفائزون بالجنہ والناجون من النار، کامیابی حقیقی مومن کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ جنت کے انعامات عطا فرما دے اور دوزخ کی سختیوں اور دوزخ کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دے۔ قرآن عظیم کے اندر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی کامیابی کا اعلان اس طریقے سے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دو الفاظ آپ سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خشوع اور خضوع، انسان کے باطنی حواس کا، دل اور دماغ کا پورے طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ خشوع ہے، اور ظاہری اعضاء کا صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، یہ خضوع ہے۔ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جن کی نیتوں کے اندر خلوص ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو ہدایت کا عطیہ اور کامیابی اور فلاح کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ نزلا من غفور الرحیم، ایسے لوگ جب اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو مولا جل شانہ و عم نوالہ کے مہمان ہوں گے کہ جو غفور الرحیم ہے۔ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو، جو اصل چیز ہے، ایک مومن کا حقیقی سرمایہ ہے،
ہم اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے ایمان کو صحیح کریں اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی شخصیت کو متصف کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، مکاری اور عیاری سے بچیں، چوری چکاری سے بچیں، بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تباہ اور ہلاک کر دیتی ہیں، انسان کا وقار اور عزت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مال اور عزت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر اور گھمنڈ سے ٹیڑے ہو جانا چاہیے۔ قرآن عظیم میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے جب بات کرو تو منہ کو ٹیڑھا کر کے بات مت کرو جس سے کہ گھمنڈ اور تکبر ظاہر ہو۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔